بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر کی گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ رات کے وقت جب سارا شہر نیند میں ڈوبا ہوتا تھا، سفینہ گھر سے نکلتی اور پہاڑی کنویں کی طرف پیدل سفر کرتی تھی۔ وہ بڑی محتاط ہو کر چلتی، مگر کوئی تو تھا جو اس کا ہم قدم ہوتا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ اسے تو بس یہ فکر تھی کہ وہ جلد از جلد کنویں میں اپنی کھوئی ہوئی انگوٹھی تلاش کرے اور گھر واپس چلی جائے، مگر ہر رات مایوسی کا سامنا ہوتا۔ سفینہ کا تعلق اس کوٹھی سے تھا جہاں دن سوتے اور رات جاگتی تھی۔ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوتا تو وہ کبھی اس جگہ پیدا نہ ہوتی۔ اس نے ہمیشہ اپنی کوٹھی میں لوگوں کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ چہل پہل، رونق میلہ اسے کچھ پسند نہ تھا، مگر ماں کہتی تھی ہم لوگوں کی یہی زندگی ہے، یوں ہی ہر رات نئے مہمان کو خوش آمدید کہنا ہے۔ سفینہ کو بچپن سے ہی لگتا تھا کہ کہیں کچھ غلط تو ضرور ہے۔ پھر جوان ہوئی تو سب سمجھ آ گیا کہ یہ سبھی غلط ہے۔ اس نے ماں کو راہ راست پر لانا چاہا، مگر ماں تو بیٹی سے یہ آس لگائے بیٹھی تھی کہ وہ بڑی ہو کر اس کا کاروبار سنبھال لے گی اور یوں اس کے پرانے گاہک کبھی مایوس نہ ہوں گے۔ لیکن سفینہ جتنی حسین دکھتی تھی اتنی ہی نیک تھی۔ اس نے ماں کو صاف کہہ دیا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی جس میں دنیا اور آخرت کا خسارہ ہو۔ شازمہ بیگم کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ جادو کے ذریعے بیٹی کو قابو کرتی۔ سو اس نے مہنگے ترین عاملوں کے پاس چکر لگانا شروع کر دیے، جس سے سفینہ کی ذہنی حالت کچھ عجیب ہو گئی۔ رات ہوتی تو کوٹھی روشنیوں سے جگمگ کرنے لگتی اور شازمہ بیگم اور اس کی ساتھی اپنے رقص اور گائکی سے سما باندھ دیتی۔ ایسے میں کسی کو خبر ہی نہ ہوتی کہ سفینہ گھر سے نکل چکی ہے۔ یہ گاؤں کا ایک گھر ہے جہاں شازمہ کی بہن نازیہ اپنے اکلوتے بیٹے سجاول کے ساتھ رہتی تھی۔ سجاول ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ نازیہ نے ساری عمر محنت کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی۔ نازیہ کو اپنی بہن شازمہ کی بہت یاد ستاتی تھی، جو اپنی جوانی کے دنوں میں کالج پڑھنے کے لیے شہر گئی تھی، مگر پھر وہیں کسی سے کورٹ میرج کر کے کبھی گاؤں واپس نہ آئی تھی۔ ان کے گھر تیسرے فرد کا اضافہ تب ہوا جب نازیہ کی نند اور اس کا شوہر ایک حادثے میں جان سے گزر گئے، تو وہ ان کی بیٹی حیا کو اپنے گھر لے آئی۔ حیا کی نظر پہلے سے ہی سجاول پر تھی۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتی تھی، مگر سجاول ایک شریف النفس لڑکا تھا اور کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا، اور اپنی یتیم کزن کو تو ہرگز کسی بھی طرح اپنی ذات سے غیر محفوظ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ حیا کسی طرح اسے اپنے دل کا احوال سنانا چاہتی تھی، مگر سجاول کی گہری خاموشی اور نظر انداز کرنا اسے ہمیشہ اپنی حد میں رکھتا تھا۔ وہ بھی ایک گہری رات تھی، چاند کی آخری تاریخیں تھیں، تبھی تو غائب تھا، اور سفینہ گھپ اندھیرے میں چلتی جا رہی تھی۔ جسم کے آر پار ہونے والی ٹھنڈی ہوا بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہی تھی۔ پہاڑوں پر بے مقصد اسے چلتا دیکھ کر کوئی اسے بدروح یا چڑیل سمجھ سکتا تھا، مگر اسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ ایک دم کوئی ہیولا سا اس کے قریب آیا تو وہ بولی، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ ہیولا اس کے قریب ہوا اور بولا، میں منفی طاقت ہوں اور تجھے راہ راست پر لانا چاہتا ہوں جو مجھے حکم دیا گیا ہے۔ سفینہ کو اس کی بات بالکل پسند نہ آئی۔ اس بات سے تو وہ اچھی طرح واقف ہو چکی تھی کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے اور اس کا تعلق ماں کے کرائے ہوئے غلط عملیات سے ہے، مگر وہ مجبور تھی۔ ماں پر زور چلتا تو رات کے اس پہر ان پہاڑوں پر خار نہ ہو رہی ہوتی۔ تم میری دوست بن جاؤ، میں وہی کروں گا جو تم کہو گی۔ ہیولا کی بات سن کر سفینہ نے انکار میں سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ اسی وقت وہ ہیولا تڑپنے لگا، مجھے مت مارو، میں مر جاؤں گا اور کہیں کا نہ رہوں گا، وہ چیخ رہا تھا، اور جب سفینہ نے اس پر دم کیا تو وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ سفینہ مسکرانے لگی۔ ماں کی ایک چال کو وہ ناکام بنا چکی تھی۔ جب سے حیا گھر آئی تھی، سجاول ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا، ورنہ وہ اماں کے پیچھے پورے گھر میں دوڑا کرتا تھا، مگر اب ایک نامحرم لڑکی کا خیال اسے بہت محدود بنا گیا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شہر جانے کا ارادہ کیا اور ضروری سامان بیگ میں ڈال کر چل پڑا۔ شہر میں مختلف تفریحی مقامات پر گھومنے کے بعد وہ پہاڑوں کی طرف چل نکلے۔ رات کا وقت تھا جب وہ ایک چھوٹا سا خیمہ ڈالے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب انہیں ایک لڑکی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اپنے خیمے کا پردہ ہٹا کر سفینہ کو دیکھا۔ پاگل لگتی ہے، اسی لیے تو رات کے اس پہر پہاڑوں پر مٹر گشت کر رہی ہے،   ایک دوست نے کہا تو دوسرا بولا، مجھے تو کوئی اور ہی مخلوق لگتی ہے۔
باہر مت نکلنا یارو، ہو سکتا ہے کہ کوئی جناتی مخلوق لڑکی کے روپ میں ہمارا شکار کرنا چاہتی ہو۔ چاروں لڑکوں نے اس دوست کی بات سے اتفاق کیا، جبکہ سجاول خاموش بیٹھا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے سجاول؟ ایک دوست نے پوچھا تو وہ بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مجبور لڑکی ہو اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ اس کی بات سن کر اس کے دوست اس کا مذاق اڑانے لگے۔ بس بھئی، بن گئے پھنے خاں، اگر اتنی ہی ہمدردی ستا رہی ہے تو جا کر اس سے پوچھ لو کہ چڑیل صاحبہ آپ کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ ایک دوست نے کہا تو باقی سب ہنس پڑے۔ سجاول بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے ضرور اس سے پوچھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دوستوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہاں سے نکل گیا۔ سفینہ کئی ماہ سے یہاں آ رہی تھی، اسے کبھی یہاں کوئی انسان دکھائی نہ دیا تھا۔ سجاول نے اسے آواز دی تو وہ یہی سمجھی کہ شیطانی مخلوق روپ بدل کر اس کے سامنے آ گئی، سو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سجاول پر حملہ کر دیا۔ سجاول اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، سو اس نے پہلے تو کوشش کی کہ اسے روکے، مگر لگتا تھا کہ سفینہ آج کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں محترمہ، میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک منانے آیا ہوں، میرے دوست وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا خیمہ ہے، میں تو بس آپ سے مدد کے لیے پوچھنے آیا تھا مگر آپ نے تو مجھے ہی مار ڈالا، سجاول نے کراہتے ہوئے کہا۔ تو سفینہ نے ایک نظر سامنے خیمے پر ڈالی اور اسے سجاول کی بات کی سچائی کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوئی اور بولی، معذرت چاہتی ہوں، میں نے کبھی ان پہاڑوں پر کسی انسان کو نہیں دیکھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر ڈر گئی کہ شاید کوئی دوسری مخلوق انسانی روپ میں مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے۔ سجاول ہنس پڑا اور بولا، انسان پہلے اپنے خیال کی تصدیق کر لیتا ہے، پھر کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ اس بار سفینہ کھلکھلا کر ہنسی تو سجاول کو ایسا لگا کہ اس گہری اندھیری رات میں اس سے بڑھ کر حسین کوئی دوسری شے نہیں ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ سفینہ کا دل بھی سجاول کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کے دل کی کلی کھلی تو اس کا چہرہ بھی گلاب کی طرح کھل گیا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو سامنے ہمارا خیمہ ہے، وہاں پر آ کر مجھے یعنی سجاول کو بلا لیجئے گا۔ سفینہ بولی، آپ ہمارے شہر میں نئے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں اور کل رات اپنی کوٹھی پر آپ کا انتظار کروں گی۔ اس نے اپنی کوٹھی کے بارے میں تمام تفصیلات بتا کر خدا حافظ کہا اور وہاں سے چل دی۔ رات کے 4 بجے وہ اپنے گھر پہنچی، مگر وہاں دن کا سما تھا، اس کے آنے یا جانے سے کسی کو کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کی ماں کو جب سے اس بات کا علم ہوا تھا کہ وہ جسم فروشی جیسا کام نہیں کرے گی، تب سے وہ اس سے ناراض تھی۔ شازمہ کے خیال سے ایک یہی کام تھا جسے کر کے وہ زندگی گزار سکتے تھے۔ خیر وہ بستر پر لیٹی تو اس کے ذہن کے پردے پر سجاول کا مسکراتا چہرہ جھلملا رہا تھا۔ کیسے اس بیچارے نے اس سے بنا کسی قصور کے مار کھائی تھی، یہ سوچ کر سفینہ ایک بار پھر دل ہی دل میں سخت شرمندہ ہونے لگی۔ اس کے دل میں سجاول کے لیے محبت بھرے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ لمحوں میں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتی ہے۔ پہلی بار اس کے دل میں کوئی ایسی خواہش جنم لے رہی تھی جس کے پورا ہونے کے لیے وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ وہ اپنے من پسند شخص کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی وہ گہری نیند میں ہی گئی تھی کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا اور اس کے چہرے پر جھک کر اس کی پیشانی پر آئی لٹوں سے کھیلنے لگا۔ سفینہ ایک دم ڈر کر اٹھ گئی۔ سامنے کوئی بلا تھی، خوفناک چہرے اور بڑے بڑے بالوں والی اس مخلوق کو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پہلے پہل اسے ایسا لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر یہ کوئی خواب تھا نہ ہی گمان۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس مصیبت کو پیچھے دھکیلنے لگی، مگر وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچانک سفینہ کے ذہن نے کام کیا اور وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ اسی سمے اس آفت کی آنکھوں سے سرخ رنگ کے آنسو گرنے لگے اور وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ مجھے مارنے کا سوچا تو سجاول کی جان لے لوں گی۔ جناتی بلا نے اپنی رال ٹپکائی تو سفینہ کو کراہیت محسوس ہونے لگی۔ اس نے آیات پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ تڑپتے ہوئے غائب ہو گئی۔ کہنے کو چند لمحات کا کھیل تھا مگر سفینہ کی جان پر بن گئی تھی۔ آخر کون سی بلا اس کے پیچھے لگ گئی تھی؟ وہ سوچتی رہی اور خوف کے مارے اس کا برا حال رہا۔ کچھ وقت کے لیے سجاول کا خیال بھی اس کے ذہن اور قلب سے محو ہو گیا۔ اگلے دن وہ سجاول کے لیے کھانا بنانے میں مصروف رہی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر خوش ہونے لگی۔
گھر کے کاموں میں دلچسپی لے رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے کیے ہوئے تعویذ اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا کہ یہ میری وہی بیٹی ہے جو 24 گھنٹے کمرے میں بند رہتی ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ دیکھ لینا، ایک دن یہ میری ہر بات مانے گی، بس اسے اس کوٹھی سے محبت ہو جائے۔ یہ اس راہ پر چل پڑے جس پر اس کی ماں کبھی نہیں چلنا چاہتی تھی۔ شازمہ نے اپنی قریبی ملازمہ سے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملازمہ بولی، جس راہ پر خود نہیں چلنا چاہتی تھی، اب بیٹی کو اسی راہ کا مسافر کیوں بنانا چاہتی ہو؟ شازمہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، کیونکہ اس کوٹھی سے باہر ایک فرشتوں کی بستی ہے۔ وہ انسانی روپ میں رہتے ہیں اور انسان ہی کہلاتے ہیں، مگر خود کو فرشتہ سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی ایک طوائف کی بیٹی کو قبول نہیں کریں گے۔ طوائف کی بیٹی بھی ہمیشہ طوائف ہی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کے سر میں شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ ملازمہ دوا اور پانی لینے کے لیے دوڑی۔ وہ ملازمہ کم اور شازمہ کی دوست زیادہ تھی۔ 1000 بار اسے سمجھاتی کہ گزرے وقت کو یاد کرنے اور آنے والے وقت کے بارے میں پریشان رہ کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، الٹا انسان خود 1000 عارضوں میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مگر شازمہ پر اس کی نصیحت کا کم ہی اثر ہوتا تھا۔ سفینہ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ رات کو اس کے کسی خاص مہمان نے آنا ہے، کوئی مہمان خانے میں آ کر دخل اندازی کرے اور نہ ہی اس کے مہمان سے آ کر ملے۔ شازمہ کو یہ بات عجیب تو لگی، مگر اس نے صبر کے گھونٹ بھر لیے۔ وہ بیٹی کے کسی معاملے میں نہ بولی، مگر اسے صدمہ سا تھا کہ بیٹی ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اس کی خاص ملازمہ ذکیہ نے کہا، شکر کریں کہ وہ کسی سے گھلی ملی تو صحیح، ورنہ وہ اپنے خول میں بند رہتی تھی۔ شازمہ نے سر ہلایا اور خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طرف سجاول اور سفینہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت کی روشن دیپ دیکھ کر ایک نئے سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی پسند ناپسند کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو سفینہ، سجاول نے کہا تو وہ شرما کر سرخ ہو گئی۔ اپنے محبوب کی زبان سے تعریف سننا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک تیز آواز میں میوزک چلنے لگا اور پوری کوٹھی روشنیوں سے جگمگانے لگی۔ سجاول نے اچانک ایک ایسا سوال پوچھا جس نے سفینہ کی جان نکال کر رکھ دی۔ تمہاری کوٹھی میں رات کے اس پہر اتنا شور شرابہ کیوں ہے؟ سفینہ کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر سجاول کو حقیقی بات کا علم ہوا تو وہ رات ان دونوں کی محبت کی آخری رات ثابت ہوگی، اور وہ ابھی اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میری ماں کی سالگرہ ہے، وہ آج رات اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہی ہے، سفینہ نے کہہ کر کوئی دوسری بات شروع کر دی تو سجاول نے مزید کوئی بات نہ پوچھی۔ میں کل رات پہاڑوں پر جاؤں گی، چاہو تو تم بھی چلے آنا۔ سجاول جانے لگا تو سفینہ نے اگلی ملاقات کا وقت طے کیا۔ سجاول نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، پہلے کی بات کچھ اور تھی، مگر اب مجھے تمہارا وہاں جانا کچھ عجیب لگتا ہے، مگر اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ میرے خیال سے ابھی میں تمہیں منع کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم وہاں کیوں جاتی ہو؟ اتنی خوبصورت کوٹھی چھوڑ کر کوئی رات کے پچھلے پہر پہاڑوں پر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ سجاول نے مسکرا کر کہا، کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ اس خوبصورت کوٹھی میں میرا کتنا دم گھٹتا ہے، میں چاہوں بھی تو نہیں بتا سکتی۔ سفینہ نے دل میں سوچا اور سنبھل کر بولی، مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، ایک روز نیند میں گھر سے نکلی تو وہاں پہنچ گئی، مجھے وہاں جانا بہت اچھا لگا، تب سے ہر رات وہاں چہل قدمی کے لیے نکل پڑتی ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس رات نہیں جا پاتی ادھورے پن کا احساس رہتا ہے۔ سجاول بولا، تم ایک بہادر لڑکی ہو اور اس بہادر لڑکی کو میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس کے اندر سے ایک نازک سی انگوٹھی سفینہ کی انگلی میں پہنا دی۔ اس وقت سفینہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ واہ، یہ بہت خوبصورت ہے، وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ اسے خوش دیکھ کر سجاول کا چہرہ بھی مسکانے لگا۔ سفینہ نے انگوٹھی کو لبوں سے لگایا، جس سے سجاول کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ہی بڑی یادگار ثابت ہوئی تھی۔ سجاول خوبصورت یادوں کا تحفہ دے کر چلا گیا اور وہ محبت کے ایک نئے جہان کی مکین بن گئی۔ اگلی رات وہ پہاڑوں کی طرف چل رہی تھی جب اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ سفینہ پریشان ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی، مگر اسے دور دور تک کوئی بچہ دکھائی نہ دیا۔ آواز کنویں کے پاس سے آ رہی تھی
جو پہاڑ کی پچھلی طرف تھا، اور لوگ اسے پہاڑی کنواں کہتے تھے۔ سفینہ نے آگے بڑھ کر اس کے اندر جھانکا تو وہاں ایک جنزادی بچی بیٹھی رو رہی تھی۔ رو مت بچی، میں تمہیں باہر نکالنے کے لیے تیار ہوں، سفینہ نے بچی سے کہا، اور اسے باہر نکالنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد وہ اسے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئی، مگر اس کی انگلی سے سجاول کی دی ہوئی انگوٹھی نکل کر کنویں میں جا گری تھی۔ سفینہ چاہنے کے باوجود اسے نہ ڈھونڈ پائی، مگر وہ خوش تھی کہ وہ بچی کو بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بچی اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئی ہوں، وہ روتے ہوئے بتانے لگی تو سفینہ نے کہا، تم بے فکر رہو، جب تک تمہارے ماں باپ نہیں مل جاتے تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ وہ بچی کو لے کر جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ بچی کو بھوک لگی تھی اور وہ سخت تھکاوٹ کا شکار تھی۔ سو سفینہ اسے لیے گھر کی طرف چل پڑی۔ سجاول نے اپنے ساتھ آئے دوستوں کو ساری بات بتائی کہ کس طرح ایک لڑکی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا، کیونکہ انہیں محبت کی یہ کہانی ایک گپ سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ ہمیں ثبوت چاہیے، ایسے کیسے تمہاری محبت کا یقین کر لیں؟ سجاول کچھ سوچ کر بولا، ٹھیک ہے، آج رات میں اس کی کوٹھی پر جاؤں گا، تم لوگ بھی میرے ساتھ چلنا۔ اس کے دوست راضی ہو گئے اور شام کے وقت وہ سب جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ کوٹھی کے سامنے آ کر اس کا ایک دوست حیرت سے بولا، کیا واقعی یہاں تمہاری محبوبہ رہتی ہے؟ سجاول کہنے لگا، ہاں بھائی، کیا تم لوگوں کو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ اس بڑی سی کوٹھی کی مالکن کی بیٹی مجھ سے محبت کر سکتی ہے؟ تمہارے دوست میں کوئی کمی ہے کیا؟ سجاول نے اترا کر کہا تو اس کا دوست بولا، کمی میرے دوست کے اندر نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے اندر ہے۔ اس بار سجاول حیران رہ گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ دوست نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میرے پیارے دوست، یہ کوئی عام کوٹھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک طوائف کی کوٹھی ہے۔ کیا تمہیں یہاں رات کے اس پہر روشنیاں اور لوگوں کی آمد و رفت دکھائی نہیں دے رہی؟ سجاول کو اپنے دوست کی اس بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب سب دوستوں نے تصدیق کی تو وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے آسمان سے زمین پر دھکا دے دیا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سفینہ، جس کی آنکھوں میں حیا تھی اور اس کی شفاف پیشانی سے شرافت ظاہر ہوتی تھی، وہ ایک طوائف کی بیٹی تھی۔ ایسی عورتیں عموماً مردوں کو شریف بن کر اپنی محبت کی جال میں پھنساتی ہیں۔ میرے دوست، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ایک دوست نے کہا اور اسے سمجھا کر وہاں سے لے گئے۔ سجاول نے سفینہ کو ایک خط لے کر یہ بات باور کرا دی کہ وہ اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ سفینہ کی زندگی، جس میں ابھی محبت کا پھول کھلا ہی تھا، مرجھا کر رہ گئی۔ سجاول نے اسے نہ تو صفائی دینے کا موقع دیا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بات سننا پسند کی تھی۔ تمہارے لیے اگر میں اتنی بے اعتبار تھی تو مجھ سے محبت کا اظہار ہی نہ کرتے، میرے ساتھ اس راہ پر ہی نہ چلتے۔ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ جدا ہونے کے بعد انسان کتنی اذیت میں رہتا ہے۔ ہر رات سفینہ پہاڑوں پر چلتے ہوئے یہ بات سوچتی، جبکہ سجاول اپنے گاؤں واپس جا چکا تھا۔ سجاول کے لیے شاید محبت ایک کھیل تھی، اور کھیل اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کی ماں حیا کو اس کی دلہن بنانا چاہتی تھی۔ سفینہ کی زندگی جن ذات بچی لائبہ کے ارد گرد گھومنے لگی۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور کوشش کرتی کہ اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بچی اکثر اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ دوسری طرف شازمہ بضد تھی کہ سفینہ عملی زندگی میں قدم رکھے اور اس کے کاروبار کو آگے چلائے، مگر سفینہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد لائبہ کو اس کے ماں باپ کے سپرد کرنا تھا۔ وہ ہر رات پہاڑی علاقے کا رخ کرتی اور کنویں میں اپنی انگوٹھی تلاش کرتی، مگر اسے اپنی انگوٹھی نہ ملی اور نہ ہی وہ سجاول کو بھلا سکی۔ جب سجاول کی طرف سے کوئی رد عمل نہ ملا تو حیا مایوس ہو گئی۔ سجاول کے دل میں اب بھی سفینہ کا بسیرا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ اس کے دل سے نہیں نکل سکی تھی۔ وہ حیا کی نظریں بھی اچھی طرح پہچانتا تھا، مگر اب وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دن اس کی طبیعت خراب تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ زمینوں پر سے جلد واپس گھر آ گیا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو اسے کہیں اماں دکھائی نہ دی۔ وہ اماں کو تلاش کرتا ہوا حیا کے کمرے کی جانب آیا تاکہ اماں کے بارے میں پوچھ سکے، مگر اندر سے آتی آواز سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔
حیا کے کمرے میں کھڑکی تھی اور وہ کھڑکی میں کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی۔ جینے مرنے کی قسمیں کھائی جا رہی تھیں اور اگلی ملاقات کا وقت طے کیا جا رہا تھا۔ سجاول کے لیے یہ صورتحال بڑی سنگین تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر اس لڑکے کی جان لے لے جس نے اس کے گھر میں نقب لگائی تھی اور ان کی عزت سے کھیل رہا تھا۔ اسی وقت حیا مڑی اور جیسے ہی اس کی نظر سجاول پر پڑی اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ہکلانے لگی مگر اس سے کوئی بات نہ بنی۔ سجاول بولا، بس کرو، تمہارا کوئی بہانہ کام نہ آئے گا کیونکہ میں تمہاری ساری بات سن چکا ہوں۔ حیا منت کرنے والے انداز میں بولی، آپ مہربانی کر کے مومانی کو کچھ نہیں بتائیے گا ورنہ وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچیں گی۔ سجاول طنزیہ ہنسی ہنسا اور بولا، ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اپنے معشوق سے کہو کہ اپنا رشتہ بھیجے۔ حیا جلدی سے بولی، اس بارے میں آپ بے فکر رہیں، میں اس سے بات کر چکی ہوں اور اتوار کے دن وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا۔ حیا کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ سجاول چپ چاپ باہر نکل گیا۔ اس نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ حیا سے شادی نہیں کرے گا، سو انہوں نے آنے والے رشتے کو قبول کر لیا۔ سفینہ نے لائبہ کو کہانی سنا کر سلایا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک دے کر شازمہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، آخر کب تک تم اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر رکھو گی؟ سفینہ جو ماں کو دیکھ کر بیٹھ چکی تھی کہنے لگی، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا کبھی نہیں ہوگا، نہ ہی میں ایسا کوئی کام کروں گی جس سے میرا اپنا دل ہی مطمئن نہ ہو۔ شازمہ بولی، خود کو اتنا پاکیزہ تصور نہ کرو۔ جس کام کو تم غلط کہہ رہی ہو میں جانتی ہوں کہ غلط ہے، لیکن تمہاری ماں نے ساری عمر یہی کام کر کے تمہیں جوان کیا ہے۔ ماں کا طعنہ سن کر سفینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، ہاں، کاش میں اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتی تو آپ پر بوجھ بننے کے لیے یہاں کبھی پیدا نہ ہوتی۔ میری قسمت میں آپ کے گھر آنا ہی لکھا تھا، سو آپ کو میرے لیے اتنا کچھ کرنا پڑا۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں پیسے کماؤں تو ٹھیک ہے، میں پیسہ کمانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ کے راستے پر نہیں چلوں گی۔ ناچ گانے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے بجائے کہیں باہر نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر شازمہ کو غصہ آ گیا اور وہ بولی، تم چاہتی ہو کہ سوسائٹی میں میری بنی بنائی عزت خاک ہو جائے اور میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤں۔ آج کل ناچ گانا نہ تو برا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی ناپسند کرتا ہے۔ تم بھی سیکھو میری بچی، تمہاری آواز اتنی خوبصورت ہے کہ تمہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم صرف گانے سے ہی کتنے پیسے کما سکتی ہو۔ سفینہ کو ماں کی بات سن کر سخت غصہ آیا، لیکن وہ مروت کے مارے خاموش رہی اور صبر کے کڑوے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میں آپ کی ایسی کوئی بات نہیں مان سکتی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ شازمہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی اور بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری بات نہیں ماننی تو میرے گھر سے نکل جاؤ اور اس سوغات کو بھی ساتھ لے جانا جسے تم نہ جانے کہاں سے اٹھا کر لے آئی ہو۔ شازمہ نے لائبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح تم دونوں مجھے یہاں پر دکھائی نہ دو۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی سگی ماں نہیں بلکہ کوئی غیر عورت ہے جسے صرف دولت سے سروکار تھا۔ سفینہ کو اپنی لالچی ماں کی سوچ پر افسوس ہوا۔ افسوس کرنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت اس نے ایک بیگ کے اندر ضرورت کی کچھ چیزیں ڈالیں اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ لائبہ اس کے ساتھ تھی۔ سنو بیٹا، اب میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا میں پہلے تمہیں تمہارے ماں باپ کے حوالے کرنا چاہوں گی، اس کے بعد میں اپنا کوئی ٹھکانہ تلاش کروں گی۔ سفینہ لائبہ کو لے کر رکشہ تلاش کر رہی تھی۔ لائبہ نے بتایا تھا کہ اس کے گھر کے پاس گھنے جنگلات ہیں، سو وہ جنگلات والے علاقے کا رخ کر رہی تھی۔ اس کے قدم بوجھل تھے اور اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ سے دوچار ہے۔ وہ جنگلاتی علاقے میں داخل ہوئی تو موسم خاصا خراب ہو چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ لائبہ سے مخاطب ہو کر بولی، مجھے لگتا ہے ہمیں کہیں بھی رکشہ دکھائی نہ دے گا، ہمیں پیدل ہی باقی کا سفر کرنا ہوگا۔ کیا تم اب اپنے گھر کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتی ہو؟ لائبہ نے رونی صورت بنا کر انکار میں سر ہلایا۔ اسی وقت شہزادے جنات کی شاہی سواری کا وہاں سے گزر ہوا۔ بابا، میرے بابا! لائبہ نے اپنے بابا کو دیکھ کر خوشی کے مارے اچھلنا شروع کر دیا۔ یہی حال شہزادے جنات کا تھا۔ وہ اپنی سواری سے نکلا اور لائبہ دوڑ کر اپنے بابا سے جا لپٹی۔ سفینہ نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا۔ اس کے کندھوں سے بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔
سچ تو یہ تھا کہ سفینہ اب مزید لائبہ کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اسے اس بچی سے بہت محبت تھی، مگر اب سر سے چھت ہٹی تو اپنے رہنے کا ہی کوئی ٹھکانہ نہ بچا تھا۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب مجھے چلنا چاہیے، سفینہ نے کہا تو لائبہ رونے لگی۔ نہیں، مجھے آپ کو ساتھ لے کر جانا ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گی۔ خوبصورت سے شہزادے نے بیٹی کو سمجھانا چاہا۔ بیٹا، انہوں نے اپنے گھر جانا ہوگا، انہیں دیر ہو جائے گی، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ لائبہ پر باپ کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بضد رہی۔ لائبہ کا خیال رکھنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کچھ روز کے لیے ہماری مہمان بنیں گی تو ایک تو میری بیٹی کا دل بہل جائے گا اور ہمیں بھی اچھا لگے گا۔ سفینہ شہزادے اور لائبہ کے ساتھ شاہی سواری میں سوار ہو گئی اور یوں وہ جناتی محل کی طرف چل پڑے۔ جناتی محل میں داخل ہونے کے بعد یہاں کی خوبصورتی اور سجاوٹ دیکھ کر سفینہ کا دل چاہ رہا تھا کہ یہیں رہ جائے، مگر جنات کے ساتھ رہنا کسی طور ممکن یا مناسب بات نہ تھی۔ اس کا بھرپور انداز میں استقبال کیا گیا اور اسے لذیذ کھانے پیش کیے گئے۔ لائبہ کی ماں کہنے کو ایک جنزادی تھی، مگر بہترین عادات و اطوار کی مالک تھی۔ سفینہ کے دل میں جنات کے لیے جو بدگمانی کی دھول تھی وہ صاف ہو چکی تھی۔ 3 دن وہاں رکنے کے بعد اس نے وہاں سے اجازت چاہی تو شہزادہ جنات کہنے لگا، تمہاری 2 خواہشات پوری کی جائیں گی۔ تم نے ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھا ہے، سو اب بے تکلف ہو کر اپنی خواہشات کا اظہار کرو۔ سفینہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگی، میں اپنے محبوب کی دی ہوئی انگوٹھی دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ لائبہ کو کنویں سے نکالتے وقت میری قیمتی انگوٹھی کنویں میں گر کر گم ہو گئی تھی، اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر بنانا چاہتی ہوں جہاں میں انسانوں سے دور زندگی گزار سکوں۔ تم انسانوں سے دور کیوں رہنا چاہتی ہو؟ شہزادے نے حیرت سے کہا تو سفینہ بولی، میری ماں کہتی ہے کہ انسان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں اور دنیا کا ہر انسان خود کو فرشتہ تصور کرتا ہے، اور ہم جیسے گنہگاروں کو وہ کبھی برداشت نہیں کرتے۔ سفینہ کی بات سن کر شہزادہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر سر داہ بھر کر بولا، ہاں، تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہتی ہے، انسان خود کو پاکیزہ اور دوسروں کو گنہگار سمجھتا ہے۔ تمہاری دونوں خواہشات کو پوری کرنے کے لیے میں جلد ہی اپنے جنات ملازم بھیج دوں گا۔ شہزادے کی بات سن کر سفینہ نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے، میں اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ چند دنوں میں امید ہے کہ میرا گھر بھی تیار ہو جائے گا، پھر میں اپنے گھر میں رہنا شروع کر دوں گی۔ شہزادے نے مسکرا کر اسے خدا حافظ کہا اور وہ جنات کے محل سے بہت سی خوشگوار یادیں لے کر وہاں سے نکل گئی۔ اس نے اپنی ماں کی ڈائری سے ایک ایڈریس چرایا تھا۔ وہ صرف ایک بار جا کر ان سے ملنا چاہتی تھی جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ ایک نئی امید کے تحت ایک نئے سفر پر چل پڑی۔ حیا کا نکاح ہونے کے بعد بھی سجاول اس پچھتاوے میں رہا کہ ضروری تو نہیں کہ ایک طوائف کی بیٹی بد کردار ہی ہو۔ انسان اگر بدی پر اترنا چاہے تو 7 پردوں میں رہ کر بھی غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ جیسے بظاہر سادہ اور شریف نظر آنے والی حیا نے اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ شہر سے واپس آنے کے بعد وہ بہت اداس تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ سفینہ سے تعلق ختم کرنے کے بعد بھی ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دل کا ایک حصہ اس کے پاس ہی رہ گیا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ پوری رات اس کی یادوں میں جاگ کر صبح ہی وہ گھر سے نکل پڑا۔ سفینہ پوری رات پیدل چلنے کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی۔ خالہ کے گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور ڈرتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ نازیہ، جو حیا کی شادی کے بعد اب زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی، اس نے دروازہ کھولا اور سامنے ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگا۔ شازمہ؟ وہ بالکل شازمہ کی جوانی کی تصویر تھی۔ ایک پل کو نازیہ کو ایسا لگا جیسے شازمہ اس کے سامنے کھڑی ہو۔ میں ان کی بیٹی ہوں۔ سفینہ کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے کہ نازیہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور زور و شور سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد نازیہ اسے کمرے میں لے آئی اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ میری دھی، لمبے سفر سے آئی ہے، تھک گئی ہوگی، تو کچھ دیر آرام کر لے، نازیہ نے کہا اور اس کے لیے کھانا بنانے کے لیے چلی گئی۔ کہنے کو شازمہ اور نازیہ بہنیں تھیں، لیکن نازیہ شازمہ سے بالکل مختلف تھی۔ اس کے انداز میں حد درجہ سادگی تھی، جبکہ شازمہ دولت کی ہرس میں ڈوبی ہوئی اور بڑھاپے میں بھی خود کو سجا سنوار کر رکھنے والی عورت تھی۔
سفینہ کو کبھی اس کے ساتھ سکون محسوس نہ ہوا تھا، لیکن کچھ دیر کی ملاقات میں ہی اسے نازیہ کے ساتھ بہت سکون اور اطمینان حاصل ہوا تھا، جیسے نیک لوگوں کی صحبت میں ہوتا ہے۔ کافی دیر سونے کے بعد جب وہ جاگی تو دونوں نے مل کر کھانا کھایا، اور پھر نازیہ اسے اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو بہت نیک ہے اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال ہوا تو بہت چھوٹا سا تھا، لیکن جوان ہونے کے بعد اس نے مجھے کوئی کام نہ کرنے دیا اور مجھے بس گھر تک ہی محدود کر دیا ہے، ورنہ میں نے جوانی میں بڑی محنت مزدوریاں کی ہیں۔ شادی سے پہلے بھی ابا کا بہت ہاتھ بٹایا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ انہیں کسی طرح بھی بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہی انہوں نے شازمہ کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے شہر بھیج دیا تھا، لیکن شہر جانے کے بعد شازمہ بالکل ہی بدل گئی اور اس نے غلط لوگوں سے تعلقات استوار کر لیے۔ شہر میں ابا کے کچھ دوست تھے جنہوں نے ابا کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ ابا نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور شہر جانے سے منع کر دیا، لیکن ایک رات وہ چپکے سے نکل گئی اور سنا ہے کہ اس نے وہاں جا کر تمہارے باپ سے شادی کر لی تھی، مگر اس نے شادی کے 6 ماہ بعد ہی اسے طلاق دے دی اور خود بیرون ملک چلا گیا۔ ایک رات وہ گھر واپس آئی تھی، لیکن ابا نے کہا کہ جس طرح رات کے اندھیرے میں گھر آئی ہو اسی طرح واپس چلی جاؤ۔ وہ چپ چاپ واپس چلی گئی اور کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ ابا کے شہر میں رہنے والے دوست اس کے بارے میں ساری بات بتاتے تھے۔ ابا کا سر شرم سے جھک گیا تھا، وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہے تھے۔ تم تو جانتی ہو بیٹا، بیٹیاں اگر غلط قدم اٹھا لیں تو ماں باپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں۔ میرے ماں باپ بھی زندہ درگور ہو کر رہ گئے تھے، اور جب تک ان کی زندگی رہی ان کے دل سے یہ ملال ختم نہ ہوا کہ ان کی بیٹی نے ایک غلط راہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ جیسے تیسے میرا رشتہ ہوا، ایک بہن ٹھیک نہ ہو تو لوگ دوسری کو بھی شک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی رہا۔ ساری عمر اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے یوں سمجھو کانٹوں پر سفر کیا ہے، پھر جوانی میں ہی بیوہ بھی ہو گئی تھی۔ نازیہ نے سر داہ بھری۔ سفینہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہ چکا تھا، سو وہ بولی، میں بہترین انداز میں آپ کی کیفیت کا اندازہ کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے بھی اپنی محبت کو اسی شک کی بدولت کھویا ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میری ماں بھی دوسری عورتوں کی طرح شرافت بھری زندگی گزارے، لیکن اسے دولت کے لالچ میں طوائف بننا قبول ہے۔ وہ مجھے بھی اسی راستے پر چلانا چاہتی ہے، لیکن میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرا گھر پہاڑ پر تیار ہو رہا ہے اور بہت جلد میں وہاں پر چلی جاؤں گی۔ نازیہ کو سفینہ کی بات سن کر بڑا رنج ہوا، اور باہر کھڑا سجاول جو آج جلدی گھر واپس آ گیا تھا، یہ ساری باتیں سن کر جیسے پتھر کا بن گیا۔ اسے اپنے رویے پر ندامت ہونے لگی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نازیہ خوش ہو کر بولی، سجاول دیکھو تو کون آیا ہے، یہ میری بہن شازمہ کی بیٹی ہے اور بڑی مشکل سے میرا گھر ڈھونڈ کر یہاں تک چلی آئی۔ اور سفینہ، یہ میرا بیٹا ہے سجاول، صبح سے جس کی ہزاروں باتیں میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ سفینہ حیرت سے سجاول کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص جو اس کی محبت کو شک کی بنیاد پر چھوڑ چکا تھا، اس کا قریبی رشتہ دار نکلے گا، یہ کبھی وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ شام ہوئی تو سفینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، خالہ میں اب واپس جانا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میرے خیال سے میرا گھر بن چکا ہوگا۔ سفینہ کی بات سن کر نازیہ حیرت سے بولی، ارے بھائی ایسی بھی کیا جلدی ہے، چلی جانا، میں تو تمہیں 3 دن سے پہلے ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ پہلی بار میری بھانجی میرے گھر آئی ہے، ابھی تو میں نے تم سے دل بھر کر باتیں بھی نہیں کی، کچھ دیر رک جاؤ، کل ہم حیا کے گھر چلیں گے، میں تمہیں پورے گاؤں سے ملواؤں گی۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ تم شازمہ کی بیٹی ہو، بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تم میری ہی بیٹی ہو۔ نہ مجھے کبھی شازمہ کی بہن ہونے پر کوئی شرمندگی ہوئی، اور نہ ہی میں تمہارا تعارف کرانے میں ہچکچاہٹ محسوس کروں گی۔ شازمہ کے اعمال اس کے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ہم بھلا کسی کو نیک یا بد سمجھنے والے کون ہوتے ہیں؟ سجاول جو اپنے کمرے میں موجود تھا، اس نے ماں کی بات سنی تو اس کا دل شرمسار ہو گیا۔ وہ دل سے سفینہ کو اپنانا چاہتا تھا، لیکن کہنے کی ہمت نہ کر پایا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے سفینہ اب اس کی محبت کو ٹھکرا دے گی۔ سفینہ کے چہرے پر وہ اس کا حال دل بخوبی پڑ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب کی ایک تحریر صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ قسمت کے فیصلے کو تو قبول کر چکی تھی، لیکن اس کا دل کتنی اذیتوں کا شکار تھا، یہ بات سجاول کو بخوبی معلوم تھی۔ اور پھر 2 دن رہ کر وہ چلی گئی۔ سجاول کا دل اداس ہو گیا۔
وہ اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا اور نہ ہی اسے موقع مل سکا۔ سفینہ پہاڑوں پر پہنچی تو جنات مکان تیار کرنے میں مصروف تھے۔ سنہرے خوبصورت پتھروں سے تیار کیا ہوا یہ گھر بہت خوبصورت بن رہا تھا۔ سفینہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر مکان تیار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بے دھیانی میں زمین پر بکھری مٹی سے کھیلنے لگی، مگر اس کے دل و دماغ میں سجاول کا چہرہ سجا تھا۔ وہ اس بنیاد پر اسے چھوڑ چکا تھا کہ وہ شازمہ کی بیٹی ہے، لیکن کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں شازمہ کی بہن تھی اور وہ خود اسی عورت کا بھانجا تھا۔ وہ مختلف باتیں سوچتی رہی اور اس کے آنسو مٹی میں شامل ہوتے رہے۔ گھر مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا اور جنات اسے ضرورت کا ہر سامان مہیا کر کے جا چکے تھے۔ آج اس کی اپنے گھر میں پہلی رات تھی۔ اس کا دل خوش تھا، یہاں سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے دل و دماغ میں اطمینان اتر گیا۔ اسے آج بہت میٹھی اور سہانی نیند آنے والی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی تو گہری نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ اس نے اٹھ کر کمرے میں روشنی کی اور ارد گرد دیکھا، لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ اچانک کسی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بلا کھڑی تھی جس کا وہ پہلے بھی کئی بار سامنا کر چکی تھی۔ یہاں اکیلی پہاڑوں میں رہ کر کیا کرے گی؟ تو میرے ساتھ چل۔ یہ کہہ کر اس ڈراؤنے چہرے اور لمبی گردن والی شیطانی بلا نے سفینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ سفینہ بار بار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی مضبوط طاقت کے سامنے سفینہ کی حیثیت ایک چیونٹی کے برابر تھی۔ سفینہ کے گلے سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ اسے لگا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا اور پھر اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ سفینہ کے جانے کے بعد سجاول بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد پورا گاؤں ہی اسے ویران لگ رہا تھا۔ اپنی محبت کو چھوڑ دینا عقل مندی نہیں۔ جن لوگوں کی خاطر تم نے اس کو چھوڑا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، آج وہ لوگ کوئی بھی تمہارے کام نہ آئے گا، بلکہ اگر تم کسی مصیبت میں بھی گرفتار ہو جاؤ گے تو تمام احباب دوست تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تم نے ان کی بات کیوں مانی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی محبت سے دستبردار ہو گئے؟ آخر کیوں؟ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ آخر کار وہ بستر سے اٹھا اور پہاڑوں کی جانب چل پڑا۔ آج وہ ہر حال میں سفینہ کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی سفینہ کے بغیر بالکل نامکمل ہے اور اب وہ اپنی زندگی جلد از جلد اس کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اسے دو پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت سا گھر دکھائی دیا۔ اسے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ سفینہ کے لیے پہاڑوں پر گھر تیار ہو رہا ہے، سو وہ سمجھ گیا کہ یہ اسی کا گھر ہے اور وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ سفینہ کا بستر دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جیسے کوئی یہاں سے ابھی اٹھ کر گیا ہے۔ اسی سمے سجاول کی نظر دروازے میں پڑی انگوٹھی پر پڑی، جو یقیناً سفینہ کی انگلی سے نکل کر گری تھی۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گیا کہ ضرور سفینہ اس وقت کسی مشکل سے دوچار ہے اور اسے کسی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ وہ باہر کی طرف دوڑا اور پہاڑوں کی چوٹی پر کھڑا ہو کر سفینہ کو پکارنے لگا، مگر کافی دیر تک اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ راستے میں اسے سفینہ کا دوپٹہ پڑا دکھائی دیا۔ اس نے دوپٹے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اسی جانب چل پڑا۔ چند جانوروں کے درمیان سفینہ بے ہوش پڑی تھی اور سب جانور اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ عجیب و غریب جانور تھے جن کا تعلق کسی اور ہی دنیا سے رکھتا تھا۔ سجاول نے اپنی جیب سے پستول نکالی اور سب جانوروں پر فائر کرنے لگا۔ ایک دم وہاں پر مردہ جانوروں کا ڈھیر لگ گیا۔ سجاول نے بے ہوش پڑی سفینہ کو اٹھا کر گلے سے لگایا۔ وہ بہت مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ سجاول اسے گود میں اٹھا کر اس کے گھر لے آیا۔ اس کی کلائی پر کسی جانور کے دانتوں کے نشان تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ سجاول نے پٹی باندھی اور سفینہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد سفینہ کو ہوش آیا تو اپنے سامنے سجاول کو پا کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر سجاول کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے سفینہ کی پیشانی چومی اور بولا، اب تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ تم تک پہنچنے کے لیے اب مجھ سے ہو کر گزرنا ضروری ہے۔ ہر آفت سے نمٹ لوں گا اور تم پر گرم دھوپ بھی نہ آنے دوں گا۔ کمزوری کے باوجود سفینہ درد بھرے انداز میں مسکرائی
اور بولی اتنے وعدے نہ کرو مجھ سے، کیونکہ جب یہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ سجاول نے شرمندہ انداز میں سر جھکا لیا اور بولا میں جانتا ہوں سفینہ، میں نے تمہیں چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ تم ہی نہیں بلکہ میرا اور میری ماں کا بھی اس عورت سے گہرا تعلق ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ماں اگر بد کردار ہے تو بیٹی بھی اس کے نقش قدم پر چلے گی۔ اور تمہارے کردار کو تو میں بخوبی جانتا ہوں سفینہ، تم پھولوں پر لگی شبنم جیسا شفاف دل رکھتی ہو۔ آؤ ہم ایک دوسرے سے وعدہ کریں کہ آئندہ تمام عمر ساتھ نبھائیں گے۔ سجاول نے اپنا مضبوط ہاتھ سفینہ کے سامنے پھیلایا تو اس نے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر ڈرتے ہوئے بولی مگر وہ بلا مجھے کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی جو مجھے گھسیٹ کر جنگل میں لے گئی تھی اور مجھے اپنے پالتو جانوروں کی خوراک بنانا چاہتی تھی۔ کیا تم اس سے بھی مجھے بچا لو گے؟ سجاول نے پیار سے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا اور بولا بچانے والی ذات تو خدا کی ہے، میں تو بس ذریعہ بنا ہوں۔ اماں تم پر صبح و شام دم کریں گی تو دیکھنا تمہارے قریب کوئی بلا یا بدروح نہیں آئے گی۔ اماں نے بہت سے لوگوں کا علاج کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی ضرور فرق پڑ جائے گا۔ اسی وقت سفینہ کی نظر سجاول کے ہاتھ میں موجود اپنی انگوٹھی پر پڑی تو اس نے ایک دم بے قراری سے انگوٹھی لیتے ہوئے کہا میری انگوٹھی۔ سجاول نے مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا میری دی ہوئی انگوٹھی کی طرح کیا میرے دل کا بھی ایسے ہی خیال رکھو گی؟ اس کی بات سن کر سفینہ کے چہرے پر محبت اور شرم کے مارے قوس قزح جیسے رنگ بکھر گئے، جس سے اس کا حسن مزید دل فریب دکھنے لگا۔ سجاول نے شوخ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا سر اس کے مضبوط شانے سے ٹکا دیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب سجاول کے ساتھ بہت خوبصورت زندگی گزرنے والی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔